بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی کون ہیں؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے پھر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نشانی ہی بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر۔ اس کا قد درمیانہ، رنگ کالا اور اس کے جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ ایسے بیان فرمایا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اصل میں امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر فاروق اور علی المرتضیٰ، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال حج کیا، لیکن انہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ والے کھڑے رہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مراد قبیلہ والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے،
صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کدھر ہیں؟ تو اس نے عرض کیا کہ جی وہ آیا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف چلنے لگے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چل رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ دو آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی میں مزدور ہوں، انہیں خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور عرض کیا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہ تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی حضور میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ حضور میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟
تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، اور وہ ہے ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا رحیم و کریم ہے اللہ، اور کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اس کے پیارے بندوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی ایسی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے نہ صرف ہمارے والدین بلکہ ہمارے آقا کریم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور ہمارا رحیم و کریم اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ حوالہ شان حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔